بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ یا میرے اللہ، میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر، اور جو لوگ ہم کو سن رہے ہیں اس چینل پر موجود ہیں، ان سب پر میرے اللہ اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرماؤ۔ میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، بیٹیوں، آج اس دور کے اندر شوگر ایک ایسا مرض بن چکا ہے جو کہ ہر دوسرے بندے کو شوگر کی مرض سے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ سوال ہے ایک کہ تھوڑا سا عرصہ پیچھے چلے جائیں تو کبھی یہ نام سنا بھی نہ تھا کسی نے کہ شوگر بھی کوئی مرض ہے، اور یہاں تک کہ ہارٹ اٹیک کا بھی نہیں پتا تھا۔ لیکن اب اس دور کے اندر شوگر جس بچے کو بھی کہو اس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ شوگر مرض کیا ہے۔ اب ہر گھر کے اندر شوگر والے مریض موجود ہیں۔ اگر ایک گھر کے اندر نہیں تو دوسرے گھر کے اندر، دوسرا نہیں تو تیسرا۔ اتنی یہ مرض عام ہو چکی ہے، اتنی مرض عام ہو چکی ہے کہ پوری کائنات، میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا اس پر پریشان ہے کہ یہ شوگر جو ہے یہ ہر گھر کے اندر کیوں کنورٹ ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں، بیٹیوں، جو انٹرنیشنل لیول پر ریسرچ ہے، اس میں صرف جو اسلام ہے ہمارا، دین ہے ہمارا، قرآن ہے ہمارا، صرف اس کے اندر اس چیز سے بچنے کا حل ہے۔ سب سے پہلے قرآن یہ کہتا ہے اور میرے نبی کا فرمان یہ کہتا ہے اور یہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ ایک تو کھانا کھاؤ وقت پر، اور اتنا کھاؤ کہ اپنے نبی کے طریقے کے مطابق، کہ ایک میدا ہے اس میدے کے 3 حصے کرو، اس میدے کے 3 حصے کرو، ایک میں کھانا ہو اور دوسرا پانی کے لیے اور تیسرا سانس کے لیے۔ اب ہمارا لائف سٹائل چینج ہو چکا ہے۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ایک دفعہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ وہ سانس والا کھانا بھی پر ہو جاتا ہے۔ اس کی ریزن پھر یہی بنتی ہے کہ معدہ اپنا کام چھوڑ جاتا ہے، تیزابیت پیدا ہوتی ہے، گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، سر بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر انسانی وجود کے سسٹم خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف کیا کیا ہے؟ آپ نے میرے نبی کی ایک سنت کو ترک کیا ہے، اس کو اگنور کیا ہے، اس کو چھوڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ پانی جو ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے پانی پینا سونے کے متبادل ہے۔ درمیان میں پانی پیو لیکن وہ غذا چاندی کے برابر ہوگی، اور آخر میں پانی نہیں پینا چاہیے۔ تو ہماری زندگی کا لائف سٹائل چیک کر لو، دیکھ لو، لوگ شادیوں پر جب جاتے ہیں، 500 روپیہ صرف دینا ہوتا ہے ولیمے پر، یا 1000 دینا ہوتا ہے۔ اس دن اکثر لوگ صبح ناشتہ گھر میں نہیں کرتے کہ بھائی آج ہم نے ادھر ہی سب کچھ کرنا ہے، تو اگر ناشتہ کر لیا تو پیٹ بھر جائے گا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، وہاں جا کر ایک بڑی پلیٹ لیتے ہیں، اس کے اوپر اتنے چاول، اتنی بوٹیاں فلاں، اتنی فلاں، اوپر ایک بڑی عجیب سی پلیٹ وہ تیار کر لیتے ہیں، اور اس کے کھانے کے بعد وہ شاید پورا نہ بھی کھائیں لیکن اوپر سے ضروری چیزیں کھا کر، اور اس کے بعد پھر نان کھا لیا، بوتل اوپر سے پی لی۔ ادھر اکثر دیکھا ہوگا سپرائٹ، پیپسی ساتھ پڑی ہوتی ہے۔ میرے بھائی، آپ پھر یہ کہتے ہیں کہ مجھے شوگر ہو گئی۔
شوگر اس وجہ سے ہو رہی ہے، ہمارے پورے ملک کے اندر پورا سسٹم خراب ہے، سوچ غلط ہے، سوچ ہی غلط ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں میرے نبی نے یہی درس دیا تھا کہ اس طریقے سے کھانا کھاؤ؟ اور ایک تو سب سے پہلے آج ایک اور نیا ٹرینڈ میں نے دیکھا کہ کھڑے ہو کر کھانا، کتنی خلمخلی ایک نفرت کر رہے ہو اپنے نبی سے۔ یہ محبت کا اظہار ہے، یہ محبت کا اظہار ہے۔ ایک آدمی وہاں پر یہ شور نہیں مچاتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایسے کھانا نہیں کھانا، اور پکانے والے بھی ماشاءاللہ کوئی سسٹم نہیں ہمارا۔ ایک تو کھانا پکاتے وقت اچھے مسالے نہیں استعمال ہوتے، اور اس کے علاوہ کھانا ایسے گندے آئل میں یوز کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں۔ یہ جو پاکستان کے اندر جتنا ڈالڈا، بناسپتی گھی، فلاں فلاں، وہ میرے بھائی فارن ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے، یہی بیماری کا موجب بن رہا ہے۔ سب سے خالص اور اچھا گھی، یا آپ دیسی گھی کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور وہ بھی دیسی گھی جس بھینس کو آپ انجیکشن اور سپرے والے جو وہ چارہ ڈالتے ہیں اس سے بچا کر رکھیں، وہ دیسی گھی جو پہلے کھایا کرتے تھے، یا پھر زیتون کا تیل، اس میں پکا کر کھاؤ، کبھی زندگی میں بیمار نہیں ہوگے، کبھی شوگر نہیں ہوگی۔ تو آج آپ کے سامنے ایک ایسا شوگر کا علاج بتانے جا رہا ہوں۔ مسجد حرام سے ایک بزرگ نے یہ بتایا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا، ایک آدمی وہاں سے کافی عرصہ ادھر رہا، تو اس نے یہ کہا بزرگ نے کہ آپ 1 کلو ماخر لے لیں، شہد 1 کلو شہد اور 200 گرام کلونجی، اس میں حل کر کے 1 چمچ صبح اور 1 شام کو لیں، اور آپ کی شوگر کنفرم ختم ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہمارا میڈیکل میں ریسرچ ہے، جس انسان کو شوگر کا زخم ہو، شہد اور جو ادرک کا پانی ہوتا ہے اس میں ملا کر، اور تھوڑا سا تھوم 1 پیس، اس کا وہ پانی نکال کر اس کو ایک لوشن سا بنا لے، جس جگہ پر شوگر کا زخم ہو وہاں پر یہ زخم پر لگا دو، شوگر کا زخم ختم ہو جائے گا۔ اور اس معجزے کو انڈیا کے اندر ایک ہندو ڈاکٹر تھا، اس نے جب اس نظام کو دیکھا تو وہ مسلمان ہو گیا، اب اس کا نام محمد عبداللہ ہے۔ تو میرے بھائی، جب انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے پھر یقین کر لیتا ہے۔ اس کو آزماؤ۔ شہد کے اندر میرے نبی نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر بڑی شفا ہے، مختلف پھولوں کا رس لے کر آتی ہے اور اپنے نبی پر درود پڑتی ہے۔ اور کلونجی تو ہر بیماری کا علاج ہے اس کے اندر سوائے موت کے، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ دنیا کی جو خوبصورتیاں نظر آ رہی ہیں جیلی قسم کی، 2 نمبر خوبصورتیاں، اس سے بچو تاکہ آپ کی صحت کو بھی فائدہ پہنچے اور آپ کے گھروں کے اندر بھی سکون ہو، اور اس سے اپنے اس دنیا کے اندر بھی سکون آئے گا اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی سکون آئے گا۔ میرے بھائیوں، اس نسخے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کرو، کیونکہ شوگر کا ٹاپ کلاس A1 یہ ایک نسخہ ہے، اور میری میڈیکل فیلڈ ہے۔ ایک آدمی کے پاؤں کے اوپر زخم تھا اور پنڈلی کے اوپر، یقین جانیے میڈیسن لے لے کر تھک گیا تھا۔ میرا چونکہ میڈیکل فیلڈ سے تعلق ہے تو ہم نے اس کو بتایا، وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہے میرے نبی کا فرمان۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔